اچھی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کی زیارت اور ملاقات کے لیے حاضر ہوا، سبحان اللہ۔ اور یہ پہلی ملاقات کے بعد سے لے کر کے ایسا روحانیت کا ایک رشتہ قائم ہو گیا ہے کہ پاکستان بھی رہے تو دل میں محبت کے جذبات آنے والے ہیں۔ آپ کے کبرا والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مثال مبارک کی تعزیت بھی کرنی تھی، دعا بھی کرنی، اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ کے درجے بلند فرمائے، آمین اور ان کے صدقے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین آمین۔ اور اس نے اتفاق ایسا ہے کہ میں نے بھی یہاں گھر خریدا ہے 10 کی جولائی پر، تو میں نے کہا کہ یا مسجد میں قبلہ تشریف لے آئیں یا گھر میں، تو آپ نے فرمایا پھر گھر میں پہلے آپ یہاں آئے تو گھر پہ قدم رنجا فرمائیں گے۔ میں نے کہا پہلی روحانی اصلی قدم رنجا فرمائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں برکت ہوگی، باقی حضرات پر تشریف لاتے رہیں۔ تو اتنی خوبصورت قیمتی گفتگو اور کلمات طیبات آپ کے سننے کے بعد کوئی گنجائش تو نہیں ہے، لیکن الحکم فوق العدم، ہمارا جو آستانہ ہے اس کا بھی روحانی تعلق ایسا خوبصورت ہے میرا شریف کا مرشد آباد شریف کے ساتھ، کہ ہمیشہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مارا جل بحرین یہ روحانیت کے دریا ہیں، سبحان اللہ سبحان۔ معرفت کے، طریقت کے، علم کے، روحانیت کے یہ دریا ہیں جو بہتے ہیں، اور یہی دریا ہیں جو ہمارے دلوں کی کثافتوں کو دور کرتے ہیں۔ اور یہ جو آپ تشریف لاتے ہیں، یقین جانیے یہ بچے، یہ ینگسٹرز میں دیکھتا ہوں تو میرا دل بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ کسی کالج، کسی یونیورسٹی، کسی جامعہ، کسی ایجوکیشنل سینٹر سے تربیت کا وہ منہج نہیں مل رہا، وہ صرف اور صرف اولیاء کی مجلس ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورنہ یہ ملک اس کے اندر علم کی کمی نہیں، اس میں ٹیکنالوجی، مادیت کی جنت، جس کو ہیون آف مٹیریلزم کہا جاتا ہے، لیکن جب آپ تشریف لاتے ہیں تو یہ نوجوانوں کی، وہ مولانا روم کہتے تھے گرد مسکاں گرد، کہ تم اگر عاشقوں کی مجلس میں بیٹھے گا نا تو تجھے 2 گھونٹ نہ ملیں تو خوشبو تو ملے گی۔ سبحان اللہ۔ تو خوشبو لینے کے لیے آپ جو ارد گرد بیٹھتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، تو یہ عشق کی خوشبو نصیب ہوتی ہے، یہ روحانیت کی خوشبو نصیب ہوتی ہے، معرفت کی خوشبو نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ ہم کوئی آپ میں سے یہ نہ سوچیں کہ میں بڑے بیزی اسکیجول سے حضرت صاحب یہاں تشریف لائے تو میں پہنچا، پھر دوسری مجلس میں پہنچا۔ سچی بات کیا، یہ ان کا کرم ہے کہ جگہ جگہ پر فیض ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جتنی گھڑیاں، جتنی ساعتیں آپ کو نصیب ہو رہی ہیں وہ قیمتی ساعتیں ہیں، کیونکہ مولانا اشرف علی تھانوی جو بند سے ہیں، ان کی تحریر میں بھی میں نے پڑھا، انہوں نے کہا من اراد ان یجلس مع اللہ، جس شخص کا دل کرتا ہے کہ وہ اللہ کی مجلس میں جائے، فَلْيَجْلِسْ مَعَ الْأَوْلِيَاءِ اللَّهِ، وہ اللہ کے دوست کی مجلس میں جائے تو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ کے عشق اور اللہ کی معرفت کا خزانہ ہوتا ہے اولیاء کے سینے، اور یہی خزانہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور ابھی آپ جو ارشاد فرما رہے تھے، جو صحبت کا اثر ہے، صحبت کا اثر ہی ہے جو زنگ اتارتا ہے۔ اقبال جیسا مرد کامل مغرب کی یونیورسٹیوں سے پڑھا، میونخ سے جو ہے وہ PhD کیا میٹا فزیکل پر، دنیا بھر کے علم و فلسفے پڑھے، اور مغرب کے فلاسفرز کو پڑھنے کے بعد پھر ذرا بھی انسپائریشن نہیں لی، کہتا ہے ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول یا رسول حیدری، نیٹشے جیسا حکیم، نیٹشے جیسا دانا، نیٹشے جیسا فلسفی، وہ اللہ کی وحدانیت کا منکر تھا، تو اقبال نے اس کے فلسفے کو پڑھنے کے بعد کہا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا۔ سبحان اللہ۔ میری مجلس میں بیٹھتا، میں بتاتا میرے رب کی عظمت اور جلال اور شان اور ربوبیت کے جلوے کیسے ہیں، تو یہ کوئی درویش اور فقیر ہی بتا سکتا ہے، ورنہ فلسفیوں کی کمی نہیں تھی، مفکرین کی کمی نہیں۔
وہ دانائے راز، وہ مرد کامل، وہ مرد صالح اس بات پر اپنے پورے مغرب و مشرق کے فلسفے کے بعد کہتا ہے کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں. جتنی بھی کتابیں پڑھ لو، لائبریریاں کھنگال مارو، دنیا بھر کی یونیورسٹیز سے آپ جتنے بھی ڈگریز لے لو، تمہاری دنیا میں ڈگریز تو ہوں گی، علم ہوگا، قلب نہیں بدلے گا. وہ کیسے بدلے گا؟ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور. سبحان اللہ. کسی کامل کی نگاہ پڑے گی، کسی مرد صالح کی مجلس میں آئے گا، کسی ولی اللہ کے دامن سے وابستہ ہوگا، پھر تیرے باطن کی دنیا میں نکل آئے گا. سبحان اللہ. سبحان خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. ہر ایک مقام سے آگے ہے مقام تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ نہیں. سبحان اللہ. تو یہ ذوق سفر ہی ہے جو آپ طے کر رہے ہیں، جو قبلہ کے ساتھ کبھی ایک مجلس میں، کبھی دوسری مجلس میں، کبھی ایک سٹیٹ میں، کبھی دوسری سٹیٹ میں. یہ ذوق سفر ہی ہے. اور آپ محمود حضرت کے احسان مند ہوں کہ تشریف لاتے ہیں تو گرد اتارتے ہیں. جو گرد جمی ہوتی ہے وہ گرد کس سے؟ حضور نے فرمایا لکل شیء ثقالۃ، ہر چیز پر زنگ چڑھ جاتا ہے، اس پر جو ہے وہ گرد آ جاتی ہے، ڈسٹ آ جاتا ہے. تو فرمایا ثقالۃ القلب لا الہ الا اللہ، دلوں پر جو زنگ چڑھتا ہے وہ خدا کے ذکر سے. سبحان اللہ. سبحان اور وہ ذکر میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، لیکن جب ولی اللہ ذکر کرواتے ہیں نا تو زنگ اترتا ہے اور دل چمکتا ہے نا. سبحان اللہ. بے شک. چمک کا پھر یہ عالم ہوتا ہے کہ دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیا جانے. پھر وہ دل ایسا چمکتا ہے، ایسا چمکتا ہے جس طرح مرشد واد اور شریف میں. سبحان اللہ. مرکز روحانیت کا اور سلطان العارفین نے کہا تھا 1,00,000 کتاباں پڑھیاں تے دانش مند سبیلے ہو، نام فقیر جنا دابا ہو، قبر جنا دی جیلے. وہ قبر آج سے دیکھیں کس طرح جی رہی ہے اور کس طرح عشق کے میں آنے آباد ہے. میں آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، جنتی بلا دعا فرمائیں گے. لاہور میں ایک کانفرنس تھی، پروفیسر منور ملک مرزا صاحب تھے، ماہر اقبالیات. انہوں نے علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھ کے اس کی تشریح یوں کی، اور یہ بڑی خوبصورت تخلیق بنتی ہے. آج بڑے حضرت صاحب دنیا سے تشریف لے کے پیچھے کیسے گلشن آباد ہے. سب سے بڑی کرامت حضرت کے پیر صاحب خود ہیں کہ اسی راستے کا مسافر بنایا. وگرنہ بڑے بڑے پیر میں نے دیکھے کہتے ہیں مریدوں اپنے بیٹوں کو یہ کوٹھیاں خرید لیں، یہ فیکٹریاں خرید لیں، یہ جائیدادیں خرید لیں. اصل پیر کامل وہ ہوتا ہے جو اسی عشق، معرفت اور فقر کی خیرات اپنی اولاد میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اسی فیضان روحانیت کو آگے تقسیم کرنے کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے. پروفیسر منور مرزا صاحب جو ہے وہ انہوں نے علامہ اقبال کے شعر کی تشریح کی فارسی زبان میں، اور کہا کہ جب عاشق دنیا سے جاتا ہے تو پیچھے ویرانیاں چھوڑ کے جاتا ہے، پیچھے غیر آباد کر کے چلا جاتا ہے. پھر جو ہے جہاں مجمع لگے ہوتے ہیں وہاں جو ہے خاک اڑ رہی ہوتی ہے. تو اس طرح لمبی چوڑی تشریح کی. ان کے خطاب کے بعد، مقالہ پڑھنے کے بعد، حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کی باری کی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کو بڑا ماہر اقبال یاد سمجھتا ہوں، لیکن علامہ صاحب کے شعر کی جو شرح ان نے بیان کی ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. فرمایا عاشق جب دنیا سے جاتا ہے تو پیچھے ویرانیاں چھوڑ کے نہیں جاتا، ہجوم عاشقہ چھوڑ کے جاتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیچھے دیوانوں کا اور عاشقوں کا ہجوم چھوڑ کے جاتا ہے. آج آپ وہ ہجوم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی زمین پر، امریکہ کی زمین پر. اللہ رب العزت اس آستانہ یا مرشد آباد شریف کو قیامت تک قائم رکھے. آمین. حضرت قبلہ کا فیضان، آپ کی صحت، سایہ، معاملات کے اندر اللہ ہزاروں برکتیں عطا فرمائے. آمین. اسی طرح آپ تشریف لاتے رہے، ہمارے قلوب کا تزکیہ کرتے رہے، ہمارے نوجوانوں کی تربیت فرماتے رہے. ہمارے لوگ جو مادیت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں ان کو پھر سے شراب عشق احمد پلائیں. نعرہ تکبیر.